دوستو آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بنی نوح آدم کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو تخلیق کیا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق تھی اور جنات کی آمد پر جنات نے اس مخلوق کا خاتمہ کس طرح کیا؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں مکمل تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ ہم آپ کو کچھ اور بھی ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی آمد سے پہلے اس دنیا پر بستی رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ معلومات بھی فراہم کریں گے کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی اور اتنی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت زمین پر اتارا۔ نماز میں 2 سجدے ہی کیوں کیے جاتے ہیں؟ ان سجدوں کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہے؟ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات اس قدر پر اسرار ہے کہ اس میں اتنے راز پوشیدہ ہے کہ اس میں لاکھوں اربوں کی تعداد میں اللہ کی عنایت اور کرشمے موجود ہیں۔ انسانی عقل ان کرشموں کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور بھی بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ یہ حیرت انگیز بناوٹ اور بڑے بڑے اجسام والی مخلوقات اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے اس قدر خوفناک تھیں کہ کوئی عام انسان ان کے تاب نہ لا سکتا تھا۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھی کہ جن کے پر تھے اور کچھ ایسی تھی جن کے 2 سر تھے، ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور ان کے بہت زیادہ پاؤں تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ پرندے کی طرح تھا۔ یہ مخلوق اپنے لمبے لمبے بالوں کی طرح ایک دم بھی رکھتی تھی اور مکھیوں کی طرح بھن بھن آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سیارے کو پیدا فرمایا تو یہاں انسان اور جنات سے پہلے عجیب و غریب خلقت اور خوفناک دل دہلا دینے والی مخلوق آباد فرمائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ یہ تمام مخلوقات اپنا اپنا وقت پورا کر کے رخصت ہوتی گئی اور ان مخلوقات کی جگہ نئی مخلوقات آباد ہوتی رہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ ابھی اس سیارے میں جنات کا وجود تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بارے میں سوچا۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات بہت زیادہ طاقتور اور شیطانی بھی تھیں۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ڈائناسور اور پھر جنات اور اس کے بعد انسان پیدا کیے گئے۔ دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سے ایک مخلوقات ہن اور بن بھی ہے۔ قرآن پاک میں ان کے ذکر کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا اور جنات سے پہلے اس دنیا میں ہن اور بن نامی ایک مخلوق موجود تھی۔ اس مخلوق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت حد تک خطرناک اور شرارتی تھی۔ جب اپنی شرارت کے باعث زمین پر فتنہ برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا اور اس مخلوق پر حاوی کر دیا، اور جنات نے اس مخلوقات کو چن چن کر مارا اور قتل کیا۔ جو مخلوق بچ گئی تھی جنات نے اسے مار کر اس زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح ہن اور بن کے بعد اس دنیا میں جنات آباد ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس دنیا میں مخلوقات آباد تھیں، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تو اس روئے زمین پر ایسی مخلوق آباد کرنے والا ہے جو زمین پر فتنہ اور فساد برپا کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ فرشتوں نے یہ بات اس کے پیش نظر کی کہ وہ پہلے سے ہی زمین پر ہن اور بن کا فتنہ فساد دیکھ چکے تھے، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ کس ظالمانہ انداز میں جنات نے ان کا خاتمہ کیا۔ یہ تمام آیات اس بات کا اشارہ ہے کہ زمین میں اور بھی مخلوقات آباد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے ہن اور بن نامی مخلوقات رہا کرتی تھی اور روئے زمین پر فساد پھیلا کر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو تخلیق کیا تھا، اس کے بعد جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور جنات کے بعد انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس روئے زمین پر جس خاکی وجود کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔
آپ علیہ السلام بنی نوح انسان کے لیے سب سے پہلے نبی تھے جو اللہ کی شریعت لے کر تشریف لائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور توڑ سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ انسان اپنے اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور اس روئے زمین پر اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا جائے گا اور اپنی مرضی سے کام کرے گا، وہ دخل اور اختیار کا ایک نمونہ ہوگا۔ فرشتے یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، کیا آپ اس زمین پر ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو زمین پر فتنے فساد اور خون ریزی پیدا کرے؟ اے اللہ، ہم فرشتے تیری حمد و ثنا اور تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم کو پیدا کرنے کی جو حکمت میں جانتا ہوں، تم اس حکمت سے نا واقف ہو۔ دوستو، انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا عنصر پایا جاتا ہے، مگر ان کی یہ خوبی ہے کہ جنات کے مقابلے میں انسان رحم دل ہے۔ بلکہ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک درمیانے درجے کی مخلوق ہے۔ ایک عرصے تک جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے اور فرما برداری کرتے رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں نافرمانی کا عنصر بڑھنے لگا، فسادات اور قتل و غارت کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک یوسف نامی فرشتہ بھیجا جو ان کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلانے لگا، مگر جنات سرکش ہی رہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں بہت سے جنات مارے گئے اور آخرکار فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے۔ فرشتوں نے جنات کو مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت جنات زمین پر تقریباً 1000 سال بستے رہے۔ اس زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسے بھی تھی جس کے چھری اور خنجر کی طرح تیز اور بڑے بڑے دانت تھے۔ دوستو، اور بھی ایسی بہت سی عجیب و غریب مخلوقات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے پیدا فرمایا، ان کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر 1020 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں سے 420 قسم کی مخلوق سمندر کی سطح کے اوپر آباد تھی اور باقی مخلوقات زیر سمندر رہتی تھی۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الذاریات کے اندر یہ مقصد اس طرح بیان کیا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ بعض لوگوں نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو ہی عبادت سمجھ رکھا ہے۔ تمام انسانوں اور جنات کو یہ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں یا گمراہی کا راستہ اپنائیں، اور یہی ایک خوبی انہیں دوسری مخلوقات سے منفرد کرتی ہے۔ باقی تمام مخلوقات اللہ کی بندگی کی پابند ہے۔ دوستو، جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس بزرگ کا نام عزازیل تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ عزازیل سے ہی جنات کی ابتدا ہوئی۔ عزازیل اللہ کا نہایت عبادت گزار، فرما بردار اور نیک جن تھا۔ اس کا جنت میں ایک نور سے بنا ہوا تخت ہوتا تھا۔ اس تخت پر بیٹھ کر وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ بہت بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس دنیا اور فرشتوں میں میرے سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے بھی پھر بھی اس کا سردار ہوں، اور یہی باتیں سوچ کر وہ غرور کرنے لگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ریز ہوں، تو عزازیل تکبر میں تھا کہ اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اس لیے آدم کو سجدہ کیوں کروں، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو 100 برس تک وہ سجدے میں پڑے رہے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ عزازیل حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے غرور میں ایک طرف کھڑا ہے۔ اس کا سارا منہ کسی سیاہ رات کی طرح سیاہ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس دن وہ ایک ہیبت ناک دیو کی مانند نظر آ رہا تھا۔ عزازیل کی یہ صورت دیکھ کر تمام ملائکہ پھر سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کے یہ 2 سجدے بہت پسند آئے، ایک سجدہ فرما برداری کا اور دوسرا شکرانے کا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نماز میں 2 سجدے رکھے۔ عزازیل کو ابلیس کا نام دے دیا گیا۔ ابلیس نے قیامت تک اللہ سے مہلت مانگی اور 2 مطالبے کیے۔ ایک تو یہ کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے کبھی موت نہ آئے۔ دوسرا اختیارات کا مطالبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیارات اور مہلت دونوں دی۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے مٹی سے بنے آدم کے لیے رسوا کیا، میں بھی تا قیامت آدم اور اس کی اولاد کو رسوا کرتا رہوں گا، ان کو ہر طرح سے گمراہ کر کے تیرا ناشکرہ کروں گا، مگر مومنین میرے کسی داؤ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مہلت دی اور کہا جا اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ انتظار کر یہاں تک کہ مہلت کا وقت ختم ہو اور تو جہنم میں چلا جائے۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر اب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔